تبارك وتعالى في القرآن الكريم القرآن الكريم فرماتا ہے الف لام میم تلك آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. ترجمہ کنز العرفان. الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیت ہے. نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. الحمدللہ آج 27 رمضان شریف ہے. رات ہم نے جو بسر کی ہے زیادہ تر قربان سمجھتی ہے. یہ رات شب قدر بتائی جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین. آج کے دن کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین. رمضان کی صرف چند دن باقی ہیں. معلوم نہیں 2 دن ملتے ہیں یا تیسرا دن بھی تیسرا رمضان نصیب ہو پاتا ہے یا نہیں. آپ حسرت چند دن پہلے رمضان کی باتیں ہو رہی ہیں کہ رمضان آنے والا ہے. عاشقان رمضان میں چل رہے تھے کہ بس رمضان آنے ہی والا ہے. تیاری کی جا رہی تھی. اپنا وقت نیکیوں میں گزارنے کا شیڈول بنایا جا رہا تھا. الحمدللہ پھر رمضان بھی آ گیا. اگر دیکھتے ہی دیکھتے 27 دن بھی گزر گئے. اب بس کچھ ہی دن رمضان شریف پھر ہمیں جدائی کا داغ دے کر 1 سال کے لیے ہم سے جدا ہو جائے. اب رمضان اب جا رہا ہے. آئے تڑپا کے رمضان چلا. ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے. آئے تڑپا کے رمضان چلا. دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا. سامنے ہجر کا غم کھڑا. جلد رخصت کا وقت آ گیا. آئے تڑپا کے رمضان چلا. کر کے تقسیم بخشش کی اسناد آپ کو رنجیدہ دل کر کے پوچھا. سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے. آئے تڑپا کے رمضان چلا. اللہ پاک ہمیں ان مختصر گھڑیوں کی برکتیں نصیب کرے. مسلمان کے چوتھے خلیفہ مولانا شیر خدا کا بڑا پیارا فرمان ہے. فرماتے کہ بقیت العمر رجل لا ثمن له. یعنی آدمی کی جو بقیہ زندگی ہے یہ اس کے لیے انمول ہے. ہمیں چاہیے کہ جو انمول گھڑیاں ہیں تھوڑی سی ہمارے پاس رہ گئی ہے ان کی قدر کریں. خوب نیکیاں کریں. دعائیں مانگیں. بلکہ مشورہ پیش کروں کہ لوگوں کو پہلے سے متقف ہے نا انہیں تو مبارک ہو کہ مسجد میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. زیادہ وقت نیکیوں میں گزار سکتے ہیں. اللہ اتقاء قبول فرمائے. جس اتقاء کے ساتھ نہیں مل سکی نا آج ایسا روزہ ہے آج بھی اتقاء کر سکتے ہیں. 3 دن کے لیے کرنے کا تو 2-3 دن یہ ہے. باقی رفت میں بیٹھے ہیں. آج سے ہی نفل اتقاف کرنے کا سارا وقت مسجد میں گزرے گا. ایک تو گناہوں سے بچے رہیں گے تو ساتھ ہی ساتھ مسجد میں رہنا نیکیاں کمانا نصیب ہو جائے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. شب قدر نزول قرآن کی رات ہے. اپنی بھاری اکثریت کی رائے میں یہ بات گزری ہے یہ رات شب قدر کی رات. اسی مناسبت سے آج قرآن کریم کی فضیلت سورہ کی سعادت حاصل کریں گے. شروع میں نے سورہ لقمان کی 21ویں پارے کی پہلی 3 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس کا شان نزول کچھ یوں ہے. ایک غیر مسلم تھا نظر بن حارث مکے کا رہنے والا تھا. ایک مرتبہ کی تجارت کے لیے بحیرہ پہنچا. ایک شہر ہے کوفہ سے 3 کلومیٹر دور ہے. وہاں گیا تو اس نے وہاں سے قصے کہانیوں کی کتابیں لائیں اور مکے آ کر اس نے لوگوں کو قصے کہانی سنانے شروع کر دی. اور یہ بدبخت کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قوم عاد قوم ثمود ان کی کہانیاں قصے سناتے ہیں تو میں تمہیں یہ والے قصے سناتا ہوں. بات تو ایک ہی ہے. میں تمہیں رستم کے قصے سناتا ہوں. بسمت یار کے قصے سناتا ہوں.
ایران کے بادشاہوں کے میں قصے تمہیں سناتا ہوں. یعنی اس بدبخت نے ان جھوٹے قصے کہانیوں کو قرآن سے کمپیئر کرنا شروع کر دیا, قرآن کے برابر ٹھہرایا. اس کی مذمت میں اللہ پاک نے یہ آیات نازل کی جو ہم نے سنے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں, ان کے لیے ذلت کا عذاب. اب یہ نظر میں ہمارے جو قصوں کی کتابیں, کہانیوں کی کتابیں پڑھائی کرتا تھا, اس میں بہت ساری خرابیاں تھیں. پہلی خرابی یہ تھی کہ یہ لہو الحدیث, یہ بے مقصد اور کھیل کی باتیں تھیں. اور دوسری خرابی یہ تھی کہ یہ قصے کہانیاں سن کر بندہ نیکی کے راستے سے دور ہو جاتا ہے. اب اس کے مقابلے میں قرآن کی شان دیکھیے. الف لام میم تلک آیات کتاب حکیم, یہ حکمت والی کتاب کی آیت ہے. قرآن کی ہر آیت, ہر بات میں, ہر قصے میں حکمت ہی ہے. قرآن کی پہلی شان ہے یہ قرآن پاک, یہ کتاب حکمت ہے. اب ادھر نظر پہ ہمارے جو قصے کہانیاں لائے وہ فضولیات تھی, لہو تھی, لہو الحدیث تھی. اب ادھر قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ اس کے ہر لفظ کے اندر, ہر حرف کے اندر حکمت ہی حکمت. مزید فرمائے ہدی, ہدایت ہے. یہ دوسری شان ہے کہ قرآن پاک کی خالی کتاب حکمت ہی نہیں, یہ کتاب ہدایت بھی ہے. نظر بن حارث کی کہانیوں کی تاثیر یہ کھلے پاک میں بندہ بھٹک جاتا ہے, اور قرآن کی شان یہ ہے کہ بندہ اس کی تلاوت کرے چاہے اس کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو, سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے, وہ عربی پڑھے یا عجمی پڑھے, عالم پڑھے یا کوئی بے پڑھا پڑھے, بس قرآن کھولے ادب کے ساتھ اس کے الفاظ مبارک اپنی زبان سے ادا کرتا چلا جائے. اس کے ان الفاظ کی بھی یہ تاثیر ہے کہ یہ دل میں ہدایتیں اتار دیتا ہے. وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ, اور رحمت ہے نیکوں کے لیے. یہ تیسری شان ہے کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو اول تا آخر رحمت رحمت. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, کوئی کتاب ایسی نہیں. یہ صرف قرآن کی شان ہے کہ جب بندہ قرآن کھول کر بیٹھتا ہے نا, اس پہ رحمتیں چمچم برسنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا ہوتا جاتا ہے. ہم بھی بہت کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں آج کل, تو یہ کہا جا سکتا ہے ہر ایک کچھ نہ کچھ پڑھ ہی رہا ہے. جو کتابیں نہیں بھی پڑھتے, ویسے شوق کم ہی ہوگا کتاب پڑھنے کا, وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پوسٹیں پڑھتے ہیں, فیس بک سے پڑھتے ہیں, سوشل میڈیا سے پڑھتے ہیں, لگے رہتے ہیں. یوٹیوب وغیرہ سے ویڈیوز دیکھ دیکھ کر کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. انسٹاگرام پر, واٹس ایپ پر وغیرہ پر کچھ نہ کچھ پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں. بس یہ سب ہی کسی نہ کسی طرح سے پڑھنے میں, سننے میں لگے ہوئے. اس مقام پر نظر بن حارث اور قرآن کے درمیان تقابل کرنے کی ہمیں سبق دے دیا گیا کہ جب بھی کچھ پڑھنا ہو, جب بھی کچھ پڑھنا ہو تو 3 چیزیں لازمی دیکھا کرو. ورنہ کیا ہو رہا ہے, جس طرح ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, ہمارے نوجوانوں کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, بچوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. کوئی نہ کوئی ریل سامنے آئی جاتی ہے, بس گھمائی جا رہے تھے, کی جا رہے ہیں. اور اس کے جو سائڈ افیکٹ ہیں ہیلتھ پہ وہ الگ سے ہیں, مینٹل سائڈ افیکٹ وہ الگ سے ہیں, ٹائم کی ویسٹیج وہ الگ سے ہے. تو جب بھی کوئی دیکھنا ہو, ویڈیوز دیکھنی ہو, کچھ چیز دیکھنی ہو, پڑھنا ہو کچھ, تو پہلے 3 چیزیں دیکھ لیں. ورنہ وقت کا ضیاع, صحت کا ضیاع, بہت بڑا نقصان ہے. سب سے پہلی چیز کہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں, اسے پڑھ کر ہدایت ملے تو پڑھ رہا ہوں.
اگر وہ فضولیات پر مبنی ہو تو چھوڑ دو. دوسری چیز، جو پڑھ رہے ہو اسے پڑھ کر حکمت اور نصیحت ملتی ہے تو پڑھ لو، اگر اسے گمراہی آتی ہے تو چھوڑ دو. بندہ نیکی سے دور ہوتا ہو تو اس سے بچ جاؤ. کوئی ایسی تحریر نہ پڑھو، ایسی کتاب نہ پڑھو، ایسی ویڈیوز نہ دیکھو. تیسری چیز، اگر اسے پڑھ کر سن کر دیکھ کر ثواب ملنے کی امید ہے تو پھر کر لو، نہیں تو چھوڑ دو. یہ تین چیزیں، کچھ بھی دیکھنے سننے پڑھنے سے پہلے اگر یہ ہم اپنا لیں گے، یاد رکھ لیں گے تو ہمارا ٹائم بچ جائے گا. اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ٹائم کو رائٹ ڈائریکشن میں لگا دیں گے تو بے روزگاریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور بہت سارے مسئلے ہو جائیں گے. اب یہ سمجھ لیجیے کہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، ہم اس کو سامنے رکھ کے اپنے تمام تر معاملات کو سیدھا کر سکتے ہیں. موبائل پر کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے. جو لوگ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، خود بھی لگا، بچے بوڑھے سارے لگے ہوئے، 80 سال کا بوڑھا بھی لگا ہوا ہے، بچہ بھی لگا ہوا ہے، جوان بھی لگا ہوا ہے، بس دیکھی جا رہے ہیں. ایسی اٹریکشن اس میں پیدا کر دی گئی، ایسی ویڈیوز. اور پھر یہ بھی نہیں کرتے، پتہ بھی نہیں ہے کہ جو میرے کام کی نہیں ہے میں کیا کروں کہ آئندہ مجھے نظر ہی نہ آئے. تو ایسے انفالو کرتے جاؤ، اسے ڈیلیٹ کرتے جاؤ، دوبارہ وہ چیز نہیں آئے گی. جو کام کی چیزیں ٹھیک ہے وہ کرتے جاؤ، باقیوں کو ایسا طریقہ کر کے دوبارہ نظر ہی نہ آئے وہ ایسی چیز. کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، کون سی پوسٹیں دیکھنی ہے، کون سی نہیں دیکھنی. زندگی مختصر سی ہے اور وہ بھی بندہ ان کاموں میں لگا دیتا. یہ تو ایسی چیز ہے، خالی ویب سائٹ سے اتنی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کہ انہیں کو دیکھنا شروع کر دو تو لاکھوں سال زندگی چاہیے. اور اب جتنا کچھ ڈیٹا آ چکا ہے اس کے لیے تو کروڑوں سال زندگی چاہیے، تب جا کے آپ ایک دفعہ ساری چیزیں دیکھ پائیں. تو کام کی چیزیں، زندگی ٹوٹل 60-70 سال اور وہ بھی آخری 10-20 سال تو ایسے بیماریوں پریشانیوں میں گزر جاتی ہے، ذہنی ٹینشن اور نہ جانے کیا کرتے مسائل. تو تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو بھی ہم ان چیزوں پہ ضائع کر دیں گے، فضولیات میں ضائع کر دیں گے تو پھر آخرت کے لیے تیاری کیسے کریں گے؟ روز 7-8 گھنٹے تو سونے میں گزر گئے، باقی طبعی حالات میں کچھ وقت گزر گیا، کچھ رزق حلال کمانے میں ٹائم گزر گیا. پیچھے ٹائم بچتا کتنا ہے عبادت کے لیے؟ جو تھوڑا بہت بچتا ہے وہ بھی اگر فضولیات میں لگا دیا، سکرولنگ کرنے میں لگا دیا، جنت تک کیسے پہنچیں گے؟ قبر کو روشن کیسے کریں گے؟ پولیس رات کو پار کیسے کریں گے؟ آخرت کے اتنا طویل ترین سفر، اس کی تیاری کیسے کریں گے؟ چھوٹا سا سفر کرنا ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو، کتنی تیاری کرتے ہیں؟ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو، کتنی تیاری کرتے ہیں؟ آج عمرے میں جانا ہو، کتنے دن پہلے سے پیکنگ اور تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے سفر ہیں جو اتنا لمبا سفر ہے، قبر و آخرت کا سفر ہے. نہ جانے ہم نے قبر میں کتنے سال کھڑے رہتے ہیں، ہزاروں لاکھوں سال قبر میں پڑے رہتے ہیں. پھر اگر حشر کی الگ سے دنیا، یہ تو عالم برزخ ہے، الگ سے دنیا جس میں ابھی ہم نے اس کے بعد ٹرانسفر ہونا ہے. اس عالم کے بعد جو اگلا عالم ہے، پہلے تھا ماں کے پیٹ والا بہت چھوٹی سی دنیا، پھر یہ عالم، یہ کتنی بڑی دنیا، اس کی کمپیئر کریں تو اس کی نسبت. پھر اس سے جو اگلا عالم، عالم برزخ، بہت بڑا عالم، اس کے بعد پھر آگے ہم نے منتقل ہونا ہے عالم آخرت میں. تو اتنے لمبے چوڑے مراحل ہیں، طویل ترین معاملات ہیں، ان کی تیاری کے لیے اچھا خاصا ٹائم چاہیے. لیکن زندگی مختصر ہے اور مختصر سے وقت کو بھی ہم فضولیات میں گزار رہے ہیں. کس قسم کی چیزوں کو ہم نے لائک کرنا ہے، فالو کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے، کن چیزوں کو ہم نے اگنور کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے معاملات ہیں کہ جن کو ہم اس اصول پر تول سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ درست چیزوں کا انتخاب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب جو آیت ہم نے سنی، اس میں قرآن کی 3 آیتیں، 3 شانیں بیان کی گئی ہیں. قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن پاک کتاب حکمت ہے اور قرآن کریم کتاب رحمت ہے. ان تینوں شانوں کی کچھ وضاحت سنی. حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص باقاعدہ رسالت میں حاضر ہوا. پیارے آقا نے ایک صحابی کو فرمایا کہ نئے آنے والے کو قرآن کریم سکھا دو.
صحابی نے ان کو سورہ زلزال سکھائی. جب انہوں نے سورہ زلزال کی 7ویں آیت سکھائی تو اس شخص نے کہا بس مجھے اتنا کافی تھا. ان صحابی نے بات ہے ساتھ میں کیا رسول اللہ اس نے بھی 7 آیتیں سیکھی ہے کہتا بس اتنا کافی تھا. پیارے آقا نے فرمایا اسے چھوڑ دو, اس کو فقط مل گئی, اس کو سمجھ آ گئی. یہ ہے قرآن کریم کی حکمت اور نصیحت. اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف جو ہے وہ حکمت والا ہے. ایک ایک آیت ایسی باکمال ہے کہ بندہ صرف ایک آیت ہی میں پوری طرح غور کر لے تو بندے کا دل حکمت سے بھر جاتا ہے. حضرت جبیر بن مطعم صحابی رسول ہیں, فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا, مدینہ منورہ میں رہتے تھے, وہی وفات پائی. اب اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قیدی تھے, قید ہو گئے تھے, میں اہل مکہ کی طرف سے ان قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا. جب وہاں پہنچے تو مغرب کا وقت تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ کی آواز مسجد سے باہر سنائی دے رہی تھی. آپ نے سورہ طور کی تلاوت کرو. میں مسجد سے باہر کھڑے ہو کے قرآن پاک سننے لگا. قرآن پاک کا ایک تفسیر کا تیر بن کر میرے دل میں اترتا رہتا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی, ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع, بے شک میرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے, اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. ان آیات کو سن کر مجھے ایسے لگا کہ میرا دل ابھی پھٹ جائے گا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں یہاں سے قدم ہی نہیں اٹھا سکوں گا اس سے پہلے کہ میرے رب کا مجھ پر عذاب برس پڑے. بس میں نے اللہ کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت ایمان قبول کر لیا. یہ ہے قرآن کا کتابی ہدایت والا. تجربے کی بات ہے کہ وہ بندہ جو قرآن کریم کی تلاوت کا عادی ہو, چاہے بغیر سمجھے ہی قرآن کو پڑھتا ہو, اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے. جو بندہ زیادہ تلاوت کرتا ہے ایک اسے سمجھ نہیں لگ رہی, ترجمے سے نہیں پڑھ رہا, تفسیر سے پڑھنا چاہیے, ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے, لیکن یہ ایسی کتاب ہے اس کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے. حروف پہ نظر پھیرتے جائیں ثواب ملتا جائے گا. اس کو چھونا عبادت, اس کو پڑھنا عبادت. اب اس کو جو تلاوت کرنے والا ہے, اس کی تلاوت کرنے والے کا دل نرم ہو جاتا, نیک ہو جاتا ہے, اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں, اس کی اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں, دل میں نیکی کی جذبات پیدا ہو جاتا ہے, پازیٹیو چینج آنا شروع ہو جاتا ہے بندے کے اندر. اس کے ظاہر بھی اچھا ہو جاتا ہے, اس کا باطن بھی پاکیزہ ہوتا ہے, اور وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر ہوتا ہے. اور اگر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے پھر تو آپ کیا بات ہے. ایسے خوش نصیب کی تو شان ہی نرالی کہ جو اس کو سمجھ کے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے. حضرت ابو ہاشم فرماتے کہ ایک مرتبہ بصرہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوا. اس کشتی میں ایک مالک آ گئی, کنیز تھی. جب ہم کچھ آگے بڑھے تو اس مالک نے کنیز سے کہا کہ شراب لاؤ. اس نے شراب لایا, مرد پینے لگا اور جو کنیز تھی وہ گانا گانے لگی. پھر اس شخص نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارے پاس اس گانے جیسا ہے کچھ؟ میں نے کہا ہاں میرے پاس ہے, اس سے بھی اچھی چیز ہے. سناؤ, اس گانے سے بھی کوئی اچھی چیز ہے تو سناؤ. پھر میں نے یہ آیات تلاوت کی, اذا الشمس كورت واذا النجوم خضرت واذا الجبال سيرت. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, جب تارے جھڑ پڑیں گے, جب پہاڑ چلائے جائیں گے. ان آیات کو سن کر وہ رونے لگے. جب میں اس فرمان پر پہنچا واذا الصحف نشرت, اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے, وہ کہنے لگا یا کنیز میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا, اس شراب کو بہا دو. پھر اس نے مجھے قریب بلایا, کہنے لگا میرے بھائی تم کیا کہتے ہو, کیا اللہ میری توبہ قبول فرما لے گا؟ میں نے جواب میں یہ آیات پڑھی, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, کہ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. محبت میں اپنی دعا یا الہی, نفعوں میں اپنا پتہ یا الہی, رہوں مست و بے خود میں تیری بلا میں, بلا جام ایسا پلا یا.
بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ پاکیزہ کتاب ہدایت ہے، جو خوش نصیب سے پڑھے، سچے دل سے سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے تو قرآن آسان ہو جاتا ہے۔ جو اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مطلب کوشش تو کرے، شروع تو کرے، نیت تو کرے اس کو یاد کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اللہ پاک اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم کی رحمتوں کا اندازہ دے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق بنا دیتا ہے۔ جیسے ہم ایک دوسرے کے رفیق بناتے ہیں، آپ میں ایک دوسرے کے آپ کا رفیق ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا ساتھی۔ قرآن پڑھنے والے کا رفیق اللہ پاک خود بناتا ہے، کس کو؟ فرشتے کو بنا دیتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، قرآن کریم اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دلائل دے گا۔ قرآن کہے گا، اے رب کریم، ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا، مگر فلاں شخص وہ دن رات میری تلاوت کرتا تھا، میرے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانتا تھا، یا رب آج اسے اجر عطا فرما۔ قرآن کریم کی عرض پر اس بندے کو شاہی تاج پہنایا جائے گا، کرامت کا حلہ پہنایا جائے گا۔ پھر اللہ پاک قرآن کریم سے فرمائے گا، حل ردیت ہے، قرآن کیا تو راضی ہے؟ قرآن کہے گا، یا رب اس سے بھی افضل اجر عطا فرما۔ اب اس بندے کو بادشاہ اور جنت عطا کر دی جائے گی۔ پھر قرآن سے کہا جائے گا، حل ردیت کہ تو اب راضی ہے؟ قرآن کہے گا، ہاں یا رب، اے رب کریم میں اب راضی ہوں۔ یہ قرآن جو ہے نا یہ توڑ لگائے گا، باقی سارا کو ادھر ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ قبر میں دفن کرنے سے پہلے ہی دفن کر کے سارے واپس چلے جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، مال ادھر، اولاد ادھر، رشتہ دار ادھر، سب کچھ یہی ساتھ قرآن جائے گا۔ اور قرآن خالی یہی تک ساتھ نہیں جائے گا، قبر تک نہیں جائے گا، تھوڑے جنت تک پہنچائے گا، شفاعت کرائے گا، بخشوائے گا۔ تو کیوں نہ پھر ایسے سے دوستی لگائے جائے توڑ نبھانے والے، جو ہمیں راستے میں چھوڑ جانا ہے، جو بے وفائی کرنے والے، پھر کیوں ایسوں سے دوستی؟ ایسوں کے لیے سارا ٹائم ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے جس نے دوستی نبھانی ہے، جس نے ہمیں ہر جگہ کام آنا ہے۔ اس قرآن سے ایسی پکی سے جیت دوستی لگا ہے، اتنی محبت کرے سے۔ یہ شان قرآن کو کاش ہم اس پاکیزہ کتاب کو پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے بن جائیں، سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اپنا تعلق اس سے مضبوط بنا ہے۔ کیونکہ تعداد اچھی خاصی ہے، جو تعلق رمضان تک ہی رکھتی ہے، رمضان کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، پھر شاید اگلے رمضان میں یاد آئے کہ قرآن ختم کرنا ہے۔ ہر روز میں قرآن پڑھوں، کاش خدایا اللہ تلاوت میں میرا دل لگا ہے۔ اگر کہ نیک بندوں کو یہ انداز ہوتا تھا، روزانہ تلاوت کرتے، ایک ہی بار تلاوت کرتے، بعض بزرگان جو ایک ہفتے میں 3 دن میں پورا قرآن تلاوت فرماتے۔ ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں کہ 30 سال مسلسل روزانہ ایک ختم قرآن کرتے تھے۔ امام اعظم کا یہی معمول تھا، روز ختم قرآن کرتے تھے۔ غوث پاک کا یہ معمول تھا کہ 15 سال تک روز ایک قرآن پڑھا، رات بھر میں ایک قرآن روز ختم کرتے تھے، 15 سال یہی روٹین۔ دوسری طرف ہم کہ آج مسلمان قرآن سے دور ہو گئے، اور ایسے بھی مسلمان دنیا میں کئی کئی مہینے سال گزر جاتے ہیں، قرآن کی زیارت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ قرآن گھر میں موجود ہے، الماری میں رکھا ہوا ہے، ہاں جب مشکل پیش آتی ہے، تندرستی آتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر کچھ تلاوت کر لی جاتی ہے۔ بلکہ ایسے بھی ہیں جن گھروں میں خوش نصیب ایسا ہوتا ہے کہ چلو خود تلاوت کر لیتے ہیں، ورنہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ بلا لیتے ہیں بچے آ جائیں، باہر سے لوگ آ جائیں، کیونکہ ہمیں تو کہتے ہیں آج دن واسطہ پڑتا ہے کہ اتنے بندے چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے۔ اب بندے یہاں سے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، خود نہیں پڑھ رہے، جنہوں نے بلایا ہے وہ خود نہیں پڑھ رہے۔ اور ایسے بھی ہیں کہ بچے یا بڑے قرآن پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے بلایا وہ بیٹھ کے موبائل میں یا کمپیوٹر پہ گیمیں گئے، گھر میں محفل ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے تو وہ اپنے کام میں۔ ایسے بھی تو خوش نصیب ہے، چلو کبھی کبھی
پڑھ ہی لیتے ہیں. اپنے گھر میں قرآن خانی ہو, اپنے گھر قرآن خانی ہو تو بھی قرآن نہیں پڑھتے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم حال مرتحل پر ہو, یعنی منزل پر پہنچ کر پھر سفر شروع کرنے والا, اس کو کہتے ہیں حال مرتحل. ایسے بن جاؤ. اس کی حصول حال مرتحل کیا ہے؟ فرمایا وہ صاحب قرآن ہے جو قرآن کو ابتدا سے پڑھنا شروع کرتا ہے, آخر تک پہنچ جاتا ہے, اور جب قرآن کریم مکمل کر لیتا ہے پھر قرآن شروع کر دیتا ہے. ہم تو ختم کر لیتے ہیں, کسی کو رمضان میں ختم کر دیا پھر سوچے کہ اگلے رمضان میں ختم کریں. نہیں, ختم ہو پھر شروع کر دو, پھر ختم قرآن ہو پھر شروع کر دو. حال مرتحل پر ہی. ویسے تو قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, رحمت ہے, لیکن اس سے فائدہ مسلمان ہی اٹھاتے ہیں. غیر مسلم تو مانتے نہیں, فائدہ کیسے اٹھائیں؟ پھر مسلمانوں میں بھی قرآن کریم سے زیادہ فائدہ, زیادہ سے زیادہ ہدایت, حکمت, رحمتیں خوب حاصل کرتا ہے کہ جو نیک ہو. سورہ لقمان کی یہ آیت کریمہ جو ہم نے سنی ہے, خدا مبارک للمحسنین, یہ نیکوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت. یہ محسن کون ہے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون. کون نے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں وہ نے, جو زکات دیتے ہیں وہ نے, جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ نے. نماز قائم رکھتا ہو تین باتیں, پکا نمازی ہو, پابند نماز کا, اس کے تمام آداب کا لحاظ رکھتا ہو, مال کی محبت سے پاک ہو, کیونکہ مال کی محبت ہے یہ زکات نہیں دے دیتی. مال کی محبت اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے دیتی. مال کی محبت یہ بہت سارے گناہ کرواتی ہے, بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے. اور تیسری ہے آخرت پر پکا یقین. یہ تین اوصاف جس خوش نصیب کے اندر ہونا وہ بندہ نیک ہے. ان اوصاف والا آدمی قرآن کریم سے زیادہ ہدایت بھی پا لیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ رحمتیں بھی سمیٹ دیتا ہے. اور اپنے آپ کو چیک کرنا ہو یہ طریقہ ہے. اگر ہمارے دل میں مال کی محبت ہے, اللہ کے نام خرچ کرنے کا دل نہیں کر رہا, تو سوچ لیں پھر ہم کیسے نیک ہیں. اگر ہم نیک سمجھتے ہیں, نیک نماز پڑھ لیتے ہیں, کچھ تھوڑے بہت نیکیاں کر لیں, سمجھتے ہیں میں بہت نیک آدمی, باقی تو اب ڈاؤٹ کرتے ہیں نا. پھر تہجد پڑھنے شروع کر دیں, کوئی تھوڑی سی ایکسٹرا عبادت شروع کر دیں, تو ہمیں باقی سارے اپنے سے کم تر نظر آتے ہیں. کہتے ہیں مجھ سے تو نیک بندہ کوئی نہیں. ایسا شیطان وار کرتا ہے ہمارے اوپر کہ تو ہی سب سے اچھا آدمی. اگر دل میں کنجوسی ہے, اللہ کے راہ میں زکات دیتے ہوئے دل نہیں کرتا, بڑی مشکل سے دیتے ہیں, وہ سارے تو دیتے ہی نہیں نا. یہ دینے والوں کی بات ہو رہی ہے. کہ دیتے بھی ہیں, دل میں ہوتا ہے 2.5 کروڑ دے رہا ہوں, 2 کروڑ دے رہے ہو تو ارب ملا ہے تو دے رہے ہو نا. اربوں ملا ہے تو اس کے بدلے میں کروڑ دے رہے ہو. لاکھوں ملا ہے تو ہزاروں زکات دے رہے ہو نا. لیکن زکات دیتے ہوئے دل اداس پریشان ہوتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دل پریشان ہوتا ہے. ایسی اٹریکشن, مال کی محبت اتنی زیادہ دل میں گھر کر چکی. تو یہ بھی بڑی حکمت والی بات ہے. نماز نہ پڑھنا, مال سے محبت, کنجوسی اور آخرت سے بے وقوفی, تینوں برائی ہیں. یہ شیطان کے دروازے ہیں. جو بندہ نماز نہ پڑھے, کنجوسی کرے, آخرت سے بالکل بے خوف رہے, اس نے گویا کہ شیطان کے لیے دل کے دروازے کھول دیے کہ آ جا, جو مرضی کر میرے ساتھ, جو مرضی گناہ کروا, تیرے لیے راستے سارے کھلے. شیطان اس کے دل میں ڈیرے جما لیتا ہے, اور جس دل میں شیطان ڈیرے جما لے, پھر اس دل میں ہدایت کیسے آئے گی, اس دل میں رحمت کیسے نازل ہوگی. تو پتہ چلا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا ہے, اور اس کا فیضان زیادہ سے زیادہ پانے کے لیے ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہے, اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے, اور آخرت کا خوف بھی اپنے دل میں بٹھانا ہے. یہ تین باتیں یاد رکھتے ہیں. نیک بندے کی یہ تینوں نشانیاں ہیں. نیک آدمی ہر وقت آخرت سے ڈرا رہے گا, اسے ہر وقت آخرت کا خوف ہوگا کہ میرا قبر میں کیا بنے گا, روز قیامت اتنی سختیاں میں کیسے سہوں گا, میرا کیا بنے گا, میں آخرت کے امتحان میں پتہ نہیں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوگا. دنیا میں اتنی عزت ہے, آخرت میں پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. ساری مخلوق کے سامنے میرے سارے ایپ کھل جائیں گے, میری رسوائی ہو جائے گی, بدنامی ہو جائے گی. تو یہ ہر وقت اس کے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے, قیامت کا خوف رہتا ہے. تو یہ ایک بندے کی نشانی ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ پاک ہم کو عطا فرمائے. آمین. حجاب کی تعبیر. آمین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.